ایک بار اچھا مشال صاحب میں آپ تفصیلی جواب بھی دیجیے گا. پہلے جس طرح میں نے ایک دو کوئک سوالات کیے تھے اور آپ نے یو ویری کائنڈ آپ نے کوئک سیدھے جوابات دیے, وہ اگر مجھے اجازت دیں میں ایک دو اور کر لوں. جس طرح میں نے پوچھا کہ آپ سمجھتی ہیں ٹی ٹی پی کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ, آپ نے کہا بالکل میں سمجھتی ہوں. جی سوری جی مالک عمران خان کو بریف میں کہہ رہا تھا کہ خیال بلی صاحب سے پوچھیں کہ عمران خان کو کیوں نہیں ایک سیکورٹی بریفنگ دے. جی وہ میں نے پوچھنا ہے پوچھتا ہوں بالکل. اور مشال صاحبہ سے پہلے ذرا پوچھوں, آپ یہ جو کرنٹ افغان رجیم ہے آپ سمجھتی ہیں مشال صاحبہ آپ کی پارٹی اور آپ کے وہ پاکستان میں ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا آپ سمجھتی ہیں؟ ایک کوئک سوال ہے پھر اصل سوال. بادامی صاحب میں ایک کوئک آنسر دوں گی, ایک تفصیلی جی بالکل ٹائم چاہیے جیسے آپ نے باقی مقررین. جی بالکل دیکھیے جی افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, وہاں کی حکومت ہے, وہاں کے افغان عوام کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جس کو حکومت دے جس کو نہیں دے. ابھی وہاں پہ ایک حکومت چل رہی ہے, ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کسی پڑوسی ملک کی حکومت کے بارے میں کوشچن. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو حکومت کرنی چاہیے, میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ نہیں, وہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے. میں نے ابھی الیکٹڈ تو نہیں ہے لیکن وہ غلامی کی زنجیریں توڑی تھی نا خان صاحب کے الفاظ میں اس حکومت نے جب آئی تھی. خان صاحب نے کہا بھی تھا نا, ٹویٹ کیا تو. ہاں لیکن وہ پاکستان میں ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں کرنٹ افغان رجیم مشل صاحب؟ میں نے ابھی ریسنٹلی ان کے ایک منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین اپنے کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. اس اسٹیٹمنٹ کیونکہ ایک آفیشیل کی تھی, یہ ایک آفیشیل کی اسٹیٹمنٹ تھی, تو اس آفیشیل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میرا ان پہ کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے. تو ہمارا بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ وہ وہاں سے دہشت گردی کر رہے ہیں. اس آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا رہا ہے ہمارے والے؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی, میں اسی یقین آ رہا ہے آپ کو نہیں آ رہا, خالی افغانستان والے پہ آ رہا ہے. میں اسی طرف آ رہی ہوں نا, مجھے بادامی صاحب موقع دے. جی اچھا لیکن آپ آئیے گا اس سے پہلے ایک اور ضمنی سوال, پھر آپ ایک اور ضمنی سوال یہ بتا دیں کیونکہ آج تذکرہ ہوا ہے دوبارہ, یہ والد صاحب اور والدہ بھی کہا ہے چونکہ اس نے بھی والد صاحب اور والدہ ہوتے ہیں آرمی چیف یا وہ اسٹیٹمنٹ اب پرانا ہو گیا, آؤٹ ڈیٹ ہو گیا اور اس سے لا تعلق ہے, یہ بتا دیں پھر آگے آپ جواب دے دیں. باپ اور ماں دیکھیں جی انہوں نے بات کی کہ جی ایک آرمی چیف کو باپ کہا گیا, مجھے تو نہیں یاد کہ ان کو باپ کس نے کہا تھا. اگر آپ نے شہریار افریدی صاحب کی اسٹیٹمنٹ مجھے سنائی ہے تو یہ ان کا ذاتی تجزیہ ہو سکتے. خان صاحب تو جنرل باجوہ کو صاحب تک نہیں بولتے تھے, تو وہ باپ کہاں سے بناتے ہیں؟ باجوہ کہتے تھے وہ پہلی بات جی جنرل باجوہ کہتے تھے, وہ کبھی انہوں نے صاحب نہیں کہا. آپ ان کے اسٹیٹمنٹس نکال لیں, ریکارڈ پہ ہے. اچھا سو آپ صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا اور اس سے آپ کا کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آرمی چیف باپ اور ماں ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں. ہاں دیکھیں اگر کسی اور نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جس طرح آپ نے شہریار افریدی بھائی کی اسٹیٹمنٹ سنائی ہے تو ان کا ذاتی تجزیہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوئی تو میں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا کہ انہوں نے تو ان کو کبھی صاحب نہیں بولا, وہ باپ کہاں سے بنائیں گے. اب آپ تفصیلی جواب دے دیجیے اور اس میں میرا یہ بھی سوال شامل کر لیجیے گا کہ ہمارا آفیشیل اسٹیٹمنٹ, ہماری آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کرتے ہیں, افغان گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ کو اس پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ جی فلور از یورس مشل صاحب. میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی. جی اس آج کی گورنر کا بیٹا مارا گیا تھا پاکستان میں, ان کے گورنر کا بیٹا پاکستان میں مارا گیا تھا. میں اسی طرف آ رہی ہوں جی. آج کی پریس کانفرنس میں کافی باتیں ہوئی. آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی ہوئی کہ جی باقی پارٹیوں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں نہیں ہٹ کیا جا رہا. اس سے اور نہیں ہو سکتی کہ ایک ترجمان, ایک ادارے کا ترجمان یہ بات کر رہا ہے. انہوں نے بات کی ہمارے کل بنو بے ناظم کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کا تھا. ہمارے ایک سابق وزیر اعلیٰ کے 2 بیٹے شہید ہوئے, اسرار گنڈا پور صاحب شہید ہوئے. ہمارے لیاقت صاحب جو ہمارے ایم پی ہے دیر سے, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. ہمارے مردان پہ عمران ممن صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ شہید ہوئے. ہمارے ریحان زیب شہید جن کے بھائی نے پھر شمولیت اختیار کر لی تھی اختیار ولی صاحب کے ساتھ 26ویں امنڈمنٹ کے بعد, وہ ہٹ ہوا. سب سے بڑی بات خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا. تو یہ سب کہاں سے ہوئے تھے؟ آپ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پہ بات ہوئی اختیار ولی صاحب نے بات کی, عمران خان صاحب نے, دیکھیں جی اس ملک میں ہمارے ساتھ ہوا. اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں طالبان نے کیا, ہمارے ساتھ ہوئے تو پھر ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں طالبان آپ کو لگتا ہے کیا تو آپ بتائیے کیا, لگتا ہے نہیں. بالکل دہشت گردی تھی, دہشت گردی, اور طالبان تھے اس کے پیچھے. آپ کے دہشت گردی سب کے لیے ہوتی ہے جی, دہشت گردی سب کے لیے. دہشت گردی کا نئے نام نہیں لے سکتے آپ کہ کسی اور کے لیے کسی اور طرح کی ہوگی, ہمارے لیے کسی اور طرح کی تھی. یہ دہشت گردی تھی. ایک بات میں بڑی کلیئر کٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ان کانفیڈنس لے,
آپ بند کمروں کے فیصلے ہم پہ امپلیمنٹ نہ کریں, آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ آپریشن کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ آپریشن کریں لیکن ہمیں ایشورٹی دے کہ یہاں پھر کبھی دہشت گردی نہیں آئے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی ضرب عضب کریں, آپ کبھی رد آپ کبھی کیا نام دے کبھی کیا نام دے, اور اگلے 2-3 سال بعد دوبارہ وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ایک مرتبہ ہمیں بتائیں کہ جی اس ایریا میں لوگ موجود ہیں, یہ پوزیشن ہے, ہمیں حکومت کی یہ سپورٹ چاہیے, ہمیں لوکل لوگوں کی یہ سپورٹ چاہیے. یہ میں ہم اختیار صاحب سے پوچھ collateral لیتا damage کے خلاف ہے. ایگزیکٹلی یہ بات ٹھیک ہے. میں کمپلیٹ کر لوں نا بادامی صاحب, میں کمپلیٹ کر لوں. تو ہم ہمارے لوکل جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ان کانفیڈنس لے, ہم لوکل لوگوں کو نکال لیں گے, آپ کو کرنے دیں گے, لیکن پھر ہمیں یہ ایشورٹی چاہیے کہ ان علاقوں میں پھر کبھی بھی دہشت گردی نہیں آئے گی. خیبر پختونخوا پچھلے 2 دہائیوں سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے, یہ تماشا برداشت کر رہا ہے. ہم نے بہت قیمت چکائی ہے, اور اس سے انفارچونیٹ کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک صوبہ جس نے دہشت گردی کی سب سے بڑی قیمت چکائی ہے, آپ نے شہداء ان دہشت گردی کے متاثرین کے زخموں پہ یہاں پہ بات کی کہ جی عمران خان صاحب 40-50 ہم لوگ لائے, ہم نے سیٹل کیے. یہ سٹیٹمنٹ کل میں نے نہیں دی تھی, مالک صاحب کے شو میں یہ اختیار ولی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. تو مالک صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیں وہ لوگ پھر آپ کہاں پہ انہوں نے بات کیے, تو اختیار ولی صاحب کے پاس جواب نہیں تھا. تو ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں, آج اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پیس بات کر رہے ہیں, ہم پیس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہم بھی یہی بات کر لیں کہ جی آپ مذاکرات پیس کے لیے کہ مالک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ خان صاحب کو سیکیورٹی پہ بریفنگ دیں. خان صاحب کو چونکہ میری ان سے 16 اکتوبر کو ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے پی میں دہشت گردی آئی ہوئی ہے, یہ ایک سچ ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ نہیں آئی ہوئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ آپ ہمیں سائیڈ لائن کر کے فیصلے نہیں کر سکتے. یہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں. اور مجھے ایک کوئک کمنٹ اس پہ بھی کیجئے نا, کہ جو میں نے آپ سے پوچھا کہ افغان طالبان رجیم کو آپ ایک ٹیررسٹ اور رجیم سمجھتی ہیں, یعنی آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ جو ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے سوئل کو یوز نہیں ہونے دیں گے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا سوئل یوز ہو رہے ہیں ہمارے خلاف ٹیررزم میں. تو آپ کو یقین ہے اس بات پہ یا نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی اور ملک کی انٹرنل پالیسیز پہ کمنٹ نہیں کروں گی. میں انٹرنل پالیسی پہ تو پوچھ بھی نہیں رہا, میں تھوڑی میں نے یہ تو آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ طالبان بچیوں کو اسکول کیوں نہیں جانے دے رہے. میں ویزا ویز پاکستان ان کی پالیسی پوچھ رہا ہوں, میں نے کہا پاکستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ یا نہیں, یہ ان کے اندرونی معاملہ تو نہیں ہوا نا. میں سب